ہندوستان کساد بازاری میں داخل، RBI ماہرین کا بیان۔ ہندوستانی معیشت مسلسل دوسرے سہ ماہی میں سکڑ گئی ہے، جس سے ملک غیر معمولی کساد بازاری میں داخل ہو گیا ہے۔ ماہرین معاشیات کی ایک ٹیم نے یہ بات بتائی، جس میں RBI کے ڈپٹی گورنر انچارج مالیاتی پالیسی مائیکل پیٹرا بھی شامل ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی پہلی نو کاسٹ رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق ستمبر میں ختم ہونے والے سہ ماہی میں مجموعی گھریلو پیداوار 8.6% سکڑ گئی ہے۔ یہ نو کاسٹ رپورٹ ہائی فریکوینسی ڈاٹا پر مبنی ہے۔ اپریل سے جون کے سہ ماہی میں معیشت میں تقریباً 24% کی گراوٹ آئی تھی۔ اس رپورٹ کو تیار کرنے والوں نے کہا کہ ہندوستان تاریخ میں پہلی مرتبہ سال 2020-21 کے پہلے نصف میں تکنیکی اعتبار سے کساد بازاری میں داخل ہو گیا ہے۔ حکومت 27 نومبر کو سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے والی ہے۔ ریزرو بینک کے ایک بلیٹن میں ماہرین معاشیات کی ٹیم نے لکھا کہ افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس انفیکشنز کی دوسری لہر کے پیش نظر عالمی شرح ترقی کو لاحق جوخم کو بھی نمایاں کیا۔ رپورٹ میں لاکھوں افراد کی ملازمتوں سے محرومی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ RBI کے سنجے کمار، انوپم پرکاش اور آنند پرکاش نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مالی بچت کا رجحان مزید کچھ عرصے یعنی وبا تھمنے تک جاری رہ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اشیاء کی کھپت کی سطح کے معمول پر آنے کے لیے بھی وقت لگے گا۔ ہندوستان کے بشمول کئی ممالک کی معیشت کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بھی اپنی رپورٹس میں ہندوستانی معیشت کے تعلق سے خراب صورتحال پیش کی ہے۔ یہ بھی وی پی کی تنقید پر یونیورسٹی نصاب سے اروندھتی رائے کی کتاب ہٹانے پر DMK برہم۔ ریاست تمل ناڈو کے ترونیویلی علاقے میں قائم مانو مانیم سندرنار یونیورسٹی کی جانب سے نصاب سے معروف ادیبہ اروندھتی رائے کی کتاب واکنگ ود دا کامریڈز کو نکال دینے پر یونیورسٹی کے فیصلے کی اپوزیشن DMK نے شدید مذمت کی۔ یونیورسٹی نے اس کتاب کو BJP کی طلبہ تنظیم ABVP کے اعتراض پر نکال دیا۔ ABVP کا کہنا ہے کہ یہ کتاب تشدد اور ماویسٹوں کی تائید کرتی ہے۔ اپنے بیان میں DMK کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری A راجا نے کہا کہ وائس چانسلر، پروفیسر اور ماہرین تعلیم کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی کے نصاب میں کیا رکھا جائے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب گزشتہ 3 برسوں سے یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے، تاہم ABVP کی شکایت پر اسے نصاب سے نکال دیا گیا۔ یہ راجا نے کہا کہ پوسٹ گریجویشن کے کورس میں طلبہ کو تاریخ اور ادب پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور طلبہ وہی اسباق لیتے ہیں جو انہیں پسند ہوتے ہیں، اور جو ضرورت نہیں ہوتے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم کا بھگوا کرن کرنے کے سلسلے میں یونیورسٹی نے اس کتاب کو نصاب سے خارج کیا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کتاب واکنگ ود دا کامریڈ اروندھتی رائے نے ماوسٹ کیمپ میں جانے کے بعد رقم کی ہے، جبکہ یونیورسٹی نے اروندھتی رائے کی کتاب کی جگہ یم کرشنن کی مائی نیٹو لینڈ ایسے آن نیچر کو نصاب میں شامل کیا ہے۔ پہلی مرتبہ سیاہ فام حسینہ مس امریکہ منتخب۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاہ فام حسینہ ایشیا برانچ نے مس امریکہ کا ٹائٹل اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر دی۔ ریاست ٹینیسی میں مس امریکہ کے مقابلے حسن کی تقریب منعقد کی گئی۔ گریس لینڈ پیلس میں منعقدہ اس تقریب میں افریقی نژاد نوجوان خاتون آسیہ برانچ کو 2020 کے لیے مس امریکہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ مس امریکہ کا ٹائٹل جیتنے والی سیاہ فام خاتون کی عمر 22 برس ہے، اور وہ ریاست میسیسپی کی ملکہ حسن کے ٹائٹل بھی اپنے پاس رکھتی ہیں۔ مقابلے حسن میں ریاست ایڈاہو کی ملکہ حسن کیم لائن فرسٹ رنر اپ
اور ریاست اوکلاہوما کی ملکہ حسن ماریا جین ڈیوس سیکنڈ رنر اپ رہی۔ مس امریکہ منتخب ہونے پر برانچ کو جیت کا تاج پہنایا گیا۔ یہ تاج دبئی کے معروف جیولری ہاؤس نے ڈیزائن کیا۔ تاج میں 5 عدد نیلے رنگ کے تنزانائٹ پتھر جڑے ہیں۔ پتھروں کے اطراف میں موتی لگے ہیں، جن کے ساتھ یاقوت اور دیگر قیمتی پتھر بھی موجود ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ خادم حرمین شریفین شاہ بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے جن کی بدولت وبا سے بننے والی صورتحال میں حج اور عمرہ محفوظ طور پر ہو سکے۔ بدھ کو شورا کونسل کے 8ویں سیشن کے آغاز کے موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کے بحران کے باعث معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نپٹنے کے لیے مملکت کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے ہیں۔ 2012 بلین سعودی ریال، 58 بلین ڈالر نجی سیکٹر جبکہ 47 بلین سعودی ریال شعبہ صحت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ شاہ سلمان نے وبا کے عالمی اثرات کو کم کرنے کے لیے ہونے والی بین الاقوامی کوششوں میں قوم کی شراکت داری، متعدد ممالک کو طبی امداد کی فراہمی کے حوالے سے بھی اعلیٰ ایڈوائزری بورڈ بنایا۔ انہوں نے عوام کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ میں صورت کو سمجھنے اور پروٹوکال کے مطابق چلنے پر اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، باشندوں اور رہائشیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تیل کی صنعت کے حوالے سے شاہ فیصل نے بتایا کہ مملکت عالمی تیل کی منڈیوں میں استحکام کے لیے کام کر رہی ہے اور عالمی وبا کے اثرات کے باوجود پروڈیوسرز اور صارفین کے مفاد کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ شاہ سلمان نے ویژن 2030 کو مملکت کے مستقبل کا روڈ میپ قرار دیا اور اس کے خوشگوار اثرات پر روشنی ڈالی اور گھروں کی بڑھتی ملکیت کی مثال بھی دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انٹرٹینمنٹ، کھیل اور سیاحت کی ترقی کے علاوہ خواتین کی خود مختاری بھی ویژن 2030 ویژن کا ایک اور اہم جزو ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب مظفر الدین عبدالی کو سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں ہوا ہے، یہ کوچو بازار کہاں اور کہاں میں، یہ کوچو بازار کہاں اور کہاں میں، آتے ہیں خریدار کہاں اور کہاں میں، آتے ہیں خریدار کہاں اور کہاں میں، یہ کوچو بازار کہاں اور کہاں میں، آتے ہیں خریدار کہاں اور کہاں میں۔ شعر بطور خاص دیکھیے کہ کس جرم کی میں ایسی سزا کاٹ رہا ہوں، کس جرم کی میں ایسی سزا کاٹ رہا ہوں، کس جرم کی میں ایسی سزا کاٹ رہا ہوں، ہے روح گرفتار کہاں اور کہاں میں، ہے روح گرفتار کہاں اور کہاں میں، کس جرم کی میں ایسی سزا کاٹ رہا ہوں، ہے روح گرفتار کہاں اور کہاں میں۔ ہر عکس تیرا عکس نظر آتا ہے مجھ کو، ہر عکس تیرا عکس نظر آتا ہے مجھ کو، تفریق کا پندار کہاں اور کہاں میں، تفریق کا پندار کہاں اور کہاں میں، اور کس طرح سے ظاہر کروں جو دل میں ہے میرے، کس طرح سے ظاہر کروں، کس طرح سے ظاہر کروں جو دل میں ہے میرے، کس طرح سے ظاہر کروں جو دل میں ہے میرے، بے باکی گفتار کہاں اور کہاں میں، بے باکی گفتار کہاں اور کہاں میں، بے باکی گفتار کہاں اور کہاں میں۔ اب چلتے ہوئے پاؤں میرے تھکنے لگے ہیں، اب چلتے ہوئے پاؤں میرے تھکنے لگے ہیں، اب چلتے ہوئے پاؤں میرے تھکنے لگے ہیں، ہے وقت کی رفتار کہاں
اور کہاں میں، ہے وقت کی رفتار کہاں اور کہاں میں، اب چلتے ہوئے پاؤں میرے تھکنے لگے ہیں، ہے وقت کی رفتار کہاں اور کہاں میں۔ اور آخری شعر غزل کا پیش خدمت ہے کہ دامن بھی سلامت ہے گریباں بھی سلامت، دامن بھی سلامت ہے، دامن بھی سلامت ہے، گریباں بھی سلامت، گریباں بھی سلامت، آرائش فنکار کہاں اور کہاں میں، آرائش فنکار کہاں اور کہاں میں، یہ کوچ و بازار کہاں اور کہاں میں، آتے ہیں خریدار کہاں اور کہاں میں۔ ناظرین، قہقہہ طبیعت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو آئیے قہقہہ لگاتے ہیں۔ بیٹی اور ماں کا مکالمہ ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں کیا کروں، وہ تو کہتے ہیں کہ میک اپ کے خرچے برداشت نہیں ہوتے۔ ماں کہنے لگی تو پھر مت کراؤ نا۔ بیٹی کہنے لگی کہ نہ کراؤں تو کہتے ہیں کہ صورت برداشت نہیں ہوتی۔